نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، سیرت نوری صورت نوری ظفر نوری ظفر نوری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نوری تیرا کارواں نوری تیرا کارواں ربان 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اس کے خالق و مالک کی بےحد تعریف ہم صلاح اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد عزت مآب عالی مرتبہ برادر ذیشان دوسرے مہربان قائد مصطفی تحریک ویر مصطفی تحریک عزت مآب عالی مرتبہ جناب غلام صاحب سعیدی منظر عالی اور ان کے ساتھ ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے قائدین کی. میں رسول صاحب سے شروع کروں اور جناب ڈاکٹر نوری صاحب نے رسول فرمائے شمس صاحب جن کو اس وقت حضور ضیاء الامت نے ایک روحانی رہنما اور شاعر کہا تھا. جبھی انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان قافلے کے ساتھی تھے وہ تشریف فرما ہوئے. ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب نے اپنی محبتوں کی سوغات تقسیم کی. جناب ناظر عزیز طاہر جو صاحب نے ایثار پیشہ ایثار کو ہے تو انہوں نے عالمی ایثار فرمایا اور اپنے وقت جو ہے وقت صاحب کے ساتھ کیا. جناب ڈاکٹر شعیب صاحب نے کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائی. جناب طاہر محمود صاحب تشریف فرما ہوئے اور میرے محترم ملاقات کی چارج نہیں بن رہا تھا. امریکہ سے ہم دونوں آئے لیکن یہاں مختلف مصروفیات تھیں. حضرت مفتی اسد اللہ صاحب قادری وہ تشریف فرما ہوئے. میں تمام احباب کا تہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب ڈاکٹر منظور صاحب نے گفتگو فرمائے. جناب تسلیم قریشی صاحب نے مہربان تشریف فرما ہوئے. میں ایک ایک دوست کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس حال میں تشریف فرما تمام میری بہنیں اور میرے بھائی آپ سب میرے لیے احترام کے لائق ہیں. اور سچی بات ہے کہ آپ احباب کی محبت دیکھ کے میری گردن جو ہے وہ داموں سے جھک جاتی ہے. اور میں اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی گہرائیوں سے اور بھی شکر گزار ہوتا ہوں. ہم سب کا یہ تعلق جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. مقدمہ پرسوں چوتھ بھی جاتا ہوں اصل مجھے صاحب ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ دفتروں میں جب کام کرتے ہوئے ایک ٹیبل میں جب کام کرتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں صرف ٹیبل سے بندہ تبدیل ہوتا ہے. ایک ٹیبل سے اٹھ کے دوسرے ٹیبل پہ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو اسی پہ لوگ ہاتھ بنانا ہیلو بائی کرنا بند کر دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ دہائیاں گزر گئی ہیں اور ہماری محبتیں آپس میں کام نہیں ہو رہی. جب ملتے ہیں لگتا ہے کل کی بات ہے کہ ہم اکٹھے تھے اور آج بھی اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کل قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے دل بھی یہ غلام اکٹھے ہوں گے. میری بات لمبی نہ ہو. اس کتاب کے حوالے سے میں اس کو کتاب ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ میں نے اس میں اس کو مضمون لکھا ہے. کتاب تو یہ کہلانے کی مستحق نہیں ہے، ایک مطالعہ تھا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ویسٹ میں
قادیانیوں کی سازشیں اپنے روز پر ہے. تو مفتی صاحب جانتے ہیں وہاں پہ پاکستان پوسٹ اردو ٹائم جو اخبار نکلتے ہیں اس پہ کسی صاحب نے آج سے 10-12 سال پہلے ایک مضمون لکھا کہ کہا کہ علامہ اقبال کے والدین اور خود وہ قادیانی تھے اور علامہ اقبال خود بھی مائل بات قادیانی رہے اور پھر کچھ انہوں نے حوالے دیے. تو اس پہ پھر میں نے یہ مطالعہ لکھا تھا اور خیال تھا کہ اس کو ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب جو تجویز ہے کہ کچھ اضافے کروں گا, کچھ میں مزید حوالے اور لاؤں گا تو اس کو کتابی صورت میں شائع کروں گا. تو خود تو نہ ہو سکا. اب جب 7 ستمبر 2024 کو وفد جبلی بنائی گئی جو قرارداد قائدین حضرت مولانا اشرف احمد رضا خان اور مولانا اشرف احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے کمیشن میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. تو اب اس 50 سال ہو رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک مضمون لکھا ہوا میں نے کہا کہ چھاپے. تو نیر صدیقی میرے دوست ہیں, ہمارے ایریا کے ساتھی ہیں, سکندر کے نام سے کھالیہ میں وہ بڑا کتابیں چھاپتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اب حیران ہو گئے کہ یہ بھی سرکار احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح نوازی ہے کہ 5 دنوں میں اس کی کمپوزنگ بھی ہوئی, اس کی پروف بھی پڑھا گیا, اس کا ٹائٹل بنا ہوں, یہ چھپ کے 7 ستمبر کو یہ مارکیٹ میں آ گئی. اس کا میں ان کا شکر گزار ہوں. تو یہ جو بہت لمبی بات نہ ہو جائے, اب آپ نے جس نے پڑھا ہے انہوں نے اپنی محبت کا اس میں اظہار کیا ہے. ابھی بہت سارے ضرورتیں ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے اور اس مضمون کو اور بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور میں اس کو اس کا اگلا ایڈیشن انگلش میں ہم اس کو شائع کریں گے. اور میری بیٹی جو بڑی بیٹی جو ورلڈ کلچر اور ورلڈ ریلیجن ان دا پرسپیکٹو آف سوفیزم میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے یونیورسٹی سے, انہیں بس میں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو اچھی انگلش میں اس کو تم کنورٹ کرو تاکہ یہاں ہم تو قادیانی کی سازشیں پھیلائے ہوئے ہیں. ظاہر یہاں تو اپنی مسجد بھی نہیں کہہ سکتے قانون کے تحت, مگر وہاں انہیں کون روک سکتا ہے. وہاں تو قرآن پاک کے ترجمے تقسیم کرتے ہیں اور اس پہ آپ اندازہ کریں. آپ کو آپ کی توجہ کے لیے اہل علم تو جانتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب ہم گوگل کرتے ہیں کسی بھی اسلامک ٹاپک ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جب آپ گوگل کریں گے تو پہلی 4-5 جو سائٹیں نکلیں گی ویب سائٹ وہ قادیانی کی ہوں گی. کسی اہل علم کو تو پتا ہے کہ یہ جو میں لکھا یہ قادیانی پیش کر رہے ہیں, مگر عام جو قاری ہے اسے نہیں پتا چلے گا کہ اسلامی ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہوئے جو میٹیریل اس کو مل رہا ہے یہ قادیانیوں کی طرف سے آ رہا ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اور یہ جو جتنے ریسرچ آرٹیکل چھپتے ہیں اس میں ہمارے ریسرچ اسکالرز بیٹھے ہیں اور وہ ایک ایسا ٹھیک ٹائم ہو کہ جو نظر رکھے اس پر اور یا تو ان کو ان کے سوشل میڈیا سے جو آرگنائزرز ہیں ان کو تک رسائی کریں کہ یہ جنرل اسلامک جو کانسیپٹس ہیں اس کے مطابق نہیں ہے, اس کو پیچھے لے جائے. یا جو ہمارے اپنے ریسرچ کے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں ان کو اتنا پروموٹ کیا جائے کہ جب بھی کوئی آدمی مسلم وہ ریسرچ کرنے کے گوگل کرے تو سب سے ٹاپ پہ ہمارا نام آنا چاہیے اور اسلام کی جو صحیح ورژن ہے وہ اس پہ آنا چاہیے. یہ اس طرح بہت سارے موضوعات ہیں. مصطفی معاشرے کی بات کی وہ بھی ایک طرز میرے ذمے ہے. انشاءاللہ آپ نے فرمایا ہے, میں آپ سے دعا چاہتا ہوں سیدی صاحب سے بھی اور آپ صاحب سے بھی کہ یہ طرز میں ادا کر سکوں اور اس پہ ہم اس کو لکھ سکیں. تو علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے وہ ایک کوہ ہمالیہ ہے. تو اس دور کے جو قومیں ہیں نا وہ تعصب کے اور نفرت کے پھاوڑے اور خدا لے کر کے وہ تشکیق کی دھول اڑا رہے ہیں. اور اس دور میں یہ ایک لبرلز نے اور الحاد پرستوں نے یہ وتیرہ گھڑ دیا ہے کہ وہ براہ راست وہ اسلام کے خلاف کام کرنے کے بجائے جو اسلام کی اسٹیبلش جو متفقہ جو شخصیات ہیں ان کے خلاف تشکیق پیدا کر دے. اب سب زمانہ جانتا ہے کہ اس بار پہلے کی بات ہوتی رہے گی, مگر وہ شک پیدا کرنا کہ ہو سکتا ہے یعنی جو بات کری ہے وہی نہیں. تو اس طرح کی تشکیق کی باتیں شک پیدا کر کے جو شک کے کانٹے نوجوانوں کے ذہنوں میں بوئے جا رہے ہیں. اور یہ بھی جو ہمارے حضور جسٹس پیر محمد کرم علی جان اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور آج پھر یہ بات کر رہا ہوں. اور میں بڑے یقین کے ساتھ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اجمل دربار صاحب کے ساتھی ہیں تو مجھے یہ کہنا دیجیے کہ میری صدارت کے دور میں جب اجمل دربار صاحب کو دولت کر دیا گیا اور بزرگوں کا نام استعمال کیا گیا تو میں 2 شخصیات کے پاس حاضر ہوا, حضرت استاد محترم سید نیاز صاحب کے پاس اور حضرت
پیر کمر شاہ صاحب علامہ کے پاس میرا شریف میں، اور آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے محراب کے پاس ہی، اور میں نے کہا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے تو اس کا اب کیا کیا جائے، میں چھوڑ کے ہم گھر بیٹھ جائیں کیونکہ بڑے نام استعمال ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کیسے کام کریں گے، یا تو ہم گروہ چلے جائیں اور جو نیا گروہ بنا یہ کام کرے۔ تو پیر صاحب کے الفاظ تھے تو سرکار نے واسطے کام کیا، تو سرکار نے واسطے کام کیا، تو اللہ رسول واسطے کام کیا، یہ تو سر کسی بندے واسطے کام کیا۔ جیسے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید ہم ہماری حکومت کے ساتھ ملیے کام کر رہے ہیں، آج اللہ نہ کل ہم ان کے لیے کام کیا تھا نہ آج ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا نہیں حضور ہم تو اللہ اس کے کام کر رہے ہیں، آپ نے تو سب بنجو تو سب کام کرو تھوڑی کام نہیں لگتی، تو سب بنجو تو سب کام کرو تھوڑی کام نہیں لگتی۔ الحمدللہ اپنے زمانے میں دیکھا کہ اللہ کریم نے جو کنونشن ابتدائی طور پر ہوئے، ایک کنونشن میں صرف 150 لوگ تھے اور ایک کنونشن میں ہزاروں لوگ تھے، حزب اللہ پر سیدی مفتی یا نبی تھے، ہمیں اللہ رہے تھے۔ تو میں یہ کہوں کہ یہ محبوب صاحب نے کہا کہ حاشا وقت اس وقت بھی ہمارے ذہن میں کوئی تعصب نہیں تھا، یا تو دور آئی تھی کہ شاید ہم قائدین اہل سنت کے خلاف ہیں۔ میرے سارے دور کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوگا جو قائدین اہل سنت کے خلاف ہونے کی بات کہی۔ ماشاءاللہ میرے اس شہادت پر میں معلوم میں تقریر کر رہا تھا، متین عالم اس دوست کا نام تھا، اور اس نے قائدین کے خلاف کوئی میرے تقریر دوران نہ کرنے کی کوشش کی، سمجھ بھائی میں نے اس کو اٹھا لیا، میں نے جس کو باہر کام کر انجمن کردہ صاحب کا کام اہل سنت کے قائدین کے خلاف کام نہیں ہے، ہم تو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اور آج تک میں خط نبوت میں جب یہ مقالے کو کتابی صورت میں شائع کرنے لگا تو میں نے اس کے انتظام کے لیے جو نام بند کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت باتیں آئی ہوگی کہ یار یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو قائد اہل سنت کے خلاف کافروں کی رہنمائی کرنے والا آدمی ہے۔ تو میں نے اس کا جو انتظام ہے وہ قائد اہل سنت حضرت مولانا الشاہ نورانی صدیقی قدس سرور کے نام کیا، اس لیے کہ اس وقت قرارداد جو کہی ہوئی تھی وہ انہوں نے پیش کرنے کی ساتھ پائی تھی، اور جو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے مشہور لوگوں کے نام لیے ہیں، تو اس وقت یہ عمل کیے قومی اسمبلی میں یہ بات آئی تھی۔ مرزا طاہر نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی اہل سنت کی اور مسلمانوں کی ایک کتاب ہے تہذیب الناس، اس میں بھی لکھا گیا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں مختار مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کی کتاب میں ان کا یہ حوالہ تھا کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی بالفرض لکھا ہے، اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کے گھر پہ نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مرزائیوں نے اس وقت جو کہا تھا قومی اسمبلی پاکستان میں، اس نے کہا کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا جواب دیجیے۔ قائد اہل سنت تشریف البات صاحب نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں، اس کا جواب مفتی محمود دیں گے، کیونکہ ہم ان کے قائد نہیں ہیں۔ مفتی محمود جو دیوبند کے لوگوں کے رہنما ہیں تو یہ جواب دیں۔ مفتی محمود کے پاس اس بات کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے اور تہذیب الناس کے مصنف پر پوری امت کا اجماع نہیں ہے، اس لیے آپ اس سے سبراب نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تائید کرتا ہوں قاسم نانوتوی کی۔ تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس وقت اس مسئلے میں بڑا جرم بندانہ کردار ادا کیا، تو ہم اس وقت اس کے قائل تھے اور ہم آج بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ الگ بات کے اداروں نے بلا وجہ رپورٹ جو ہے وہ تھانے میں لکھوائی تھی، اور آج بھی اس رپورٹ کو کبھی کبھی کھول کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے قائد اہل سنت قائد مجاہد ملت مولانا نیا صاحب کی بات بھی یاد ہے، جو سلو کے لیے جب بلایا، دونوں گروپوں کو بلایا، میں چلا گیا اور دوسرے نہیں آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ اور مرزا صاحب کو جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں نے کہا کہ جاؤ جا کے دوری سے سنا کرو، تو یہ کام کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مجاہد ملت مولانا صاحب جاتی لگا، یہ پرانی باتیں جنہوں نے شیئر کی، میرا دل تو چلا گیا کہ یہ اس نام سے ہم اس پر بھی احترام کرتے تھے اور آج بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اختصاب جو ہے وہ قائد اہل سنت مولانا الشاہ نورانی صدیقی کے نام پہ کیا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ تو اس کتاب کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو دھول وہاں اڑائی جاتی ہے، کیونکہ میرے یہ علاقے سے تشریف لائے ہیں،
اگر یہ فاصلہ تو گھنٹوں کا ہے مگر کافی رابطہ رہتا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں قادیانی کس طرح کام کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اصل اسلام کیا ہے, اصل دین کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے علامہ اقبال کا کیونکہ حوالہ بہت بڑا ہے, جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ ان کو انہوں نے استعمال کرنا چاہا انہوں نے اسلام کو, تو ہم نے ان کے سامنے رکھا. ایک بات جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مرزا کے بیٹے بشیر الدین محمود نے جو بات کی تھی اس نے تو 1930 کے بعد یہ بات کہی, اور اس نے یہ جھوٹ, اور اس کی اس کتاب میں آپ پڑھ لیں گے. میں نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ علامہ اقبال جب میٹرک کر کے کالج پہنچا تو اس نے پہلا اسرا کر برقرار کر اپنے باپ کو قادیانیت سے طے کر لیا. حالانکہ خود مرزا محمود نے لکھا ہوا ہے بشیر الدین نے کہ جب مرزا کی مخالفت کی انہوں نے, ان کے والد گرامی نے, تو غلام محمد نے اپنے جو ان کے پریچر کے سیالکوٹ ان کو لکھا کہ شیخ نور محمد نے اگر یہ بات کی ہے کہ وہ ہمارے اس کا کوئی تعلق قادیانیت سے نہیں ہے تو اس کو کہو کہ تمہارا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, تم اسلام سے نکل گئے ہو. جب مرزا کا خود شیخ علامہ اقبال کے والد صاحب کو اسلام سے خارج کر رہا تھا تو یہ بات اسی کو کہتا تھی نہ اقبال کا مطلب قادیانیت سے تھا اور نہ ان کے والدین کا کچھ تھا. اور میں نے اسلامیہ عدالت میں جو خطاب کیا تھا پنجاب کے مسلمانوں سے اس کا ایک حوالہ دے کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ میرے دوستوں نے بہت ساری باتیں اس عنوان پہ کر دی ہیں, تو میں یہ مقرر میں دہراؤں ان کے کو. انہوں نے ایک بات ہے 1902 میں ایک نظر لکھی تھی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں. آپ ہر سال اپنا خطاب کرتے تھے تو مقرر کو نظر پڑھا کرتے تھے. تو 1902 میں اگر مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں اور بشیر الدین محمود کے خلاف سے مارنے سے پہلے ہی اور 1935 کی نہرو اور اقبال کا جو مقابلہ ہوا تھا, جو مناظرہ ہوا تھا, جو انٹرنیشنل اخباروں میں لائٹ میں اور سن رائز میں اور ٹریبیون میں آپس میں مقابلہ ہوا تھا, اور جس بات پہ نہرو نے پسپائی اختیار کی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ صرف مسلمانوں کے اسلام میں غدار نہیں ہے, یہ ہندوستان کے بھی غدار ہے. تو لیکن اس سے پہلے 1902 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے نظر پڑی تھی. اس ٹائم شعر سنیے اور دیکھیے, نے کہا کہ اے کہ بادستو نبوت شد بہر مفہوم شد, اے کہ بادستو نبوت شد بہر مفہوم شد, بس منا روشن نور شمع عرفان کردائی. کہ اے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتی ہیں کہ آپ کے بعد نبوت ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے. یہ کیوں کہا کہ ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے یہ نبوت کے بارے میں مفاہیم جو ہے وہ مبارک مرزا قادیانی پیدا کر رہا تھا کہ ایک اصلی نبی ہوتا ہے, ایک ذلی نبی ہوتا ہے, ایک بروزی نبی ہوتا ہے, ایک مجدد ہوتا ہے. آج کے اگر آپ قادیانیوں سے بحث کریں گے نا تو وہ مرزا قادیانی کے افکار پہ آپ سے بحث نہیں کرتے. کبھی بھی کوئی قادیانی آپ سے بحث کرے تو وہ مرزا قادیانی کے افکار پہ, اس کے کردار پہ بحث نہیں کرتا. وہ حیات مسیح کی بات کرتا ہے. مجھے قرآن کہتا ہے اللہ نے بتا دیا ان کو, مجھے قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو گئے, قرآن کہتا ہے ان کی زندگی پوری ہو گئی. اصل بات پہ وہ نہیں آتے. تو ایک بات اس وقت اقبال نے کہا کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے غدار ہیں, یہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں. اس پر جو نہرو ہے وہ خاموش ہوا. اور سن 35 کا جو الیکشن تھے, آپ حیران ہو گئے ہیں, جانتے ہیں کہ اس وقت کانگریس نے قادیانیوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے. تو یہ شروع سے وہ اس وقت اس میں بھی ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے کہ یہ مسلمان علماء نے تو بہت پاکستان بننے کے بعد ان کو آئینی اور قانونی طور پر کافر قرار دلوایا. علامہ اقبال اپنے دور میں گورنمنٹ نے برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے. علامہ اقبال اس کو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, ان کو حکومت برطانیہ ہمارے ساتھ کام نہ کرے. اور یہ بھی میرے پاس حوالہ نہیں ہے, اس پر ایسی بات سمیٹ رہا ہوں کہ میرے والد مرحوم اللہ ان کی نصیب کرے, وہ اس کو گرداسپور کے ہائی اسکول میں پڑھتے جب پاکستان بنا, انہوں نے کہا کہ ایک دن 14 اگست کو اس سے پہلے ہی ڈسٹرکٹ کورٹس پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا.
اور یہ مشہور ہوا تھا گرداسپور ضلع سارے کا سارا پاکستان میں شامل ہوا. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریگولر جو وسیم کی تقریب کھیلنی تھی, یہ قادیانیوں نے یہ کام دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ گرداسپور کا پورا ضلع جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں, ہم ان سے الگ ہیں, ہمیں الگ کاؤنٹ کیا جائے. تو جب شہر میں جب بنتی ہوئی تو انہوں نے اپنی ساری آبادی کو جو ہزاروں میں تھی ان کو مسلمانوں سے الگ کر لیا. ان کو موقع مل گیا کہ یہ جو گرداسپور ضلع کی صرف شکل تحصیل تو یہ پاکستان میں جائے گی اور باقی تحصیلیں ہندوستان میں رہیں گی. لہذا کشمیر کے ساتھ ہمارا زمینی رشتہ تھا اس کو توڑنے بھی اپنی طور پر یہ غدار ہے پاکستان کے, جنہوں نے پاکستان کو صحیح معنوں میں بند نہیں کیا تھا. اور کشمیر کا قضیہ انہی کا پیدا کرتا ہے. اگر اس وقت یہ گڑبڑ نہ کرتے تو کشمیر کا قضیہ پیدا ہی نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو